اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام الصوم لي وأنا أجزى به. وقال الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ ہم جو ہے رمضان مبارک کے مبارک لمحات سے اور اوقات سے اور شب و روز سے گزر رہے ہیں. گویا ان ایام کے اندر اللہ کے جانب سے رحمتوں کی اور برکتوں کی اور انوارات کی بارش ہو رہی ہے. ان انوارات اور برکات کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کا ہم لوگوں کو جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے تعلق سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ان مبارک ایام کے اندر جتنا بھی ہم چاہیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رضا اور اس کی مرضی ہم کو حاصل ہو جائے اور رمضان کے اندر ہم اپنی بخشش کروا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کی تمام دعائیں قبول کرتے ہیں، جو کچھ مانگا جائے گا وہ قبول کی جاتی ہے. تو یہ افطار کا موقع جو ہے بہت بابرکت ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ آدمی اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرے. اس وقت گویا روزہ دار کا امتحان ہے کہ وہ اتنے گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بھی اور اپنی خواہشات سے دور رہنے کے بعد اب جب افطار کا موقع آ رہا ہے روزہ کھولنے کا، تو اس وقت آدمی پوری توجہ اس کی جو ہوتی ہے کہ میں جلدی سے روزہ کھول لوں اور جو میرے سامنے افطاری ہے میں اس کو جو ہے کھا لوں اور اس کے ذریعے سے اپنی بھوک اور پیاس بجھا لوں. لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ تم دعاؤں کا اہتمام کرو. تو گویا دن بھر جو آدمی نے کوشش کیا اپنے آپ کو کائے کے لیے خواہشات پر کنٹرول کرنے کی اور نفس پر کنٹرول کرنے کی مشق کیا اور کوشش کیا، تو گویا افطار کے موقع پر پورا مکمل امتحان ہوتا ہے کہ آیا اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا. یا پھر دوبارہ اسی طرح جو ہے ایک چوپائے کی طرح یا جانور کی طرح جو آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، بھوکا جانور جیسے ٹوٹ پڑتا ہے کھانے کے اوپر، ویسا ٹوٹ پڑتا ہے. بلکہ یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پورے سکون کے ساتھ تمام چیزیں لوازمات ہونے کے باوجود بھی جو ہے کیا کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. اور سب سے اس وقت کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ کہا گیا کہ یا واسع الفضل یغفر. کون سی دعا؟
کہ اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دیجیے. تو خاص طور پہ یہ دعا منقول ہے. کب؟ افطار کے موقع پر. اور کیوں منقول ہے؟ کہ آدمی کی مغفرت ہو جائے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اگر اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. تو پورے رمضان میں افطاری کے موقع پر یہ خاص دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ آدمی جو گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے اور گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، صبح بھی اور شام میں بھی، شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی کیا کر رہا ہے؟ گناہ ہی کیے جا رہا تھا. پورا جسم اس کا، پورے اعضاء جو ہے گناہوں میں ملوث. تو انسان اگر گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ بھائی میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس حاکم کا بندہ ہوں، اس خالق کا بندہ ہوں جس نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی، تو اس سے بڑھ کر نافرمانی اور ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے محسن کا انسان جو ہے احسان ادا نہ کرے بلکہ اس کی نافرمانی کرے. کیا کرے؟ گناہ کرے، اس کی نافرمانی کرے، اور وہ انسان اس کے گرفت سے باہر بھی نہیں، اس کے علم سے باہر بھی نہیں. اللہ کے علم سے باہر ہے کیا؟ ہمارے گناہ اللہ کے علم میں ہے نا. ہم کو جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علم میں بھی ہے، اس کے نظروں میں بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اتنے گناہ ہونے کے بعد اس کا یعنی سب سے بڑا یہ حکم دیا گیا کہ اس وقت خاص طور پہ اہتمام ہو کہ میری مغفرت ہو جائے. کب؟ افطار کے موقع پر دعا کرنا چاہیے. اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ میرا کیا ہے کہ یہاں سے میں پاک صاف ہو کر چلے جاؤں، کم سے کم اس مہینے میں میری مغفرت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مغفرت ہو جائے. تو فرمایا یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دیجیے. اس کے ذیل میں جو حدیث آتی ہے ان 3 چیزوں پر میں جو ہے مختصر روشنی ڈالوں گا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضور نے لوگوں کو کہا کہ منبر کے قریب آ جاؤ. لوگ منبر کے قریب آ گئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حضور نے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ. تو ہم لوگ منبر کے قریب ہو گئے. تو حضور نے کیا کیا؟ پہلے منبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا. دوسرے منبر کے پہلے جو ہے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. دوسرے اس پر قدم رکھا تو فرمایا آمین کہا. تیسرے پر بھی قدم رکھا تو آمین کہا. لوگوں نے بعد میں پوچھے کہ آپ نے آج جو ہے غیر معمولی طریقے سے اور خلاف توقع 3 مرتبہ آمین کہا، اس کا ہم کو مطلب معلوم نہیں ہو سکا، کیوں کہا آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں 3 بددعائیں کروں گا، اس پر تم کو آمین کرنا ہے. تو فرمایا پہلے جب میں قدم پہ قدم رکھا تو مجھے حضرت علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جو اپنے گناہوں کے معاف نہیں کروا لیتا ہے، اپنی بخشش نہیں کروا لیتا ہے، تو کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. اللہ کے جانب سے یہ امر آیا، حکم آیا، اور وہ حکم کو لے کر آئے، حضرت علیہ السلام لے کر آئے، اور اس پر جو ہے اس بددعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر جو ہے دعا کی قبولیت کا گویا مہر لگا دی. اب کوئی اس میں تردد نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے کہ بددعا قبول نہیں ہوگی. تو اس بددعا سے بچنے کے لیے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. کیا کریں گے کہ حضور کا نام آ رہا ہے پھر بھی درود نہیں پڑھ رہا ہے؟
اور درود کا جیسا عمل جو بابرکت ہے، فرمایا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ کنجوس، جو حضور پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو ہر چیز ملی ہے، یہ زندگی بھی حضور کے طفیل ملی، یہ نعمتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے، جو ایمان ملا ہے وہ بھی حضور کے طفیل میں ملا ہے، اور آخرت میں بخشش بھی ہوگی تو حضور کے طفیل میں ہوگی۔ تو جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ حضور کے طفیل میں ملا ہے نا۔ اب وہ آدمی سب سے بڑے جو ہے جس پر جو ہے حضور کے انعامات ہے اور آپ کے احسانات ہے، اس کے باوجود بھی اپنے محسن کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس پر درود نہ پڑے، اتنا ہی کافی تھا کہ آپ کے احسانات کا تصور کرتے ہوئے آدمی کیا کرے؟ حضور پر درود پڑے۔ لیکن حضور نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یہ کہہ دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود اتنا بڑا عمل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں کرتے، اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کا محتاج کون ہے؟ انسان ہے، اور عمل کا مکلف انسان ہے۔ عمل کس کو کرنا چاہیے؟ انسان کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کا حکم ہے کہ تم کو عمل کرنا ہے۔ تو لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایک عمل کرتے ہیں، وہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کون بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں اور اس کے پورے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر تم درود نہیں پڑھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھی بھیجیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جو ہے خود ان پر کیا کر رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے، اور پورے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اس لیے نماز بھی بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتی۔ نماز ہوتی مکمل تو قاعدہ عقیدہ میں اگر کوئی درود شریف بھول جائے تو اس کی نماز کیا ہے؟ نامکمل ہے، ناقص۔ واجب ہے درود شریف پڑھنا۔ تو یہ یعنی فرمایا کہ اگر حضور کا نام آتا ہے پھر بھی درود نہیں پڑھتا آدمی تو کیا اللہ اس کو ہلاک کرتا۔ یہ بددعا دی حضور حضرت علیہ السلام نے، اور حضور نے اس پر آمین کہا۔ تو ہم لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے ہم درود شریف کا اہتمام کریں، زیادہ زیادہ درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ جتنے بھی انسان کے بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ انسان کے مسائل ہے، ضروریات ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کے دور ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ درود شریف پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے۔ اپنے زبان کو دوسری چیزوں میں، لغو چیزوں میں استعمال کرنے کے بجائے کیا کریں؟ درود شریف کے لیے استعمال کریں۔ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آسان درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان درود۔ اس لیے بزرگان نے کہا صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ درود کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ وہ آسانی سے 5 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر آدمی ایک درود شریف پڑھے 80 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، تو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا۔ یہ درود شریف پڑھیں گے رات میں، کب پڑھیں گے؟ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن، تو 80 سال تو رہتے کہ نہیں گئے کہ ہم لوگ نفل عبادت کا ثواب ملیں گا 80 سال۔
حدیث میں آیا ہے. تو جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنے زبان کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آدمی درود شریف پڑھتے رہے. ہم یہاں حضور کو یاد کریں گے درود کے ذریعے سے، تو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد کریں گے. اور یہیں پڑھنے کو موقع نہیں مل رہا ہم لوگوں کو، کیا درود شریف پڑھنے کا نہیں موقع مل رہا، تو اس سے زیادہ بخیل کوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی بخیل نہیں، کنجوس نہیں، اور منحوس نہیں، اور ناشکرہ نہیں کہ حضور پر درود ہی نہیں پڑھ رہے آپ. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بھائی جس کے والدین کو آدمی پاتا ہے، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے. والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو حضور نے کیا کہا؟ آمین. تو یہ 3 بد دعائیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بد دعا کون سی ہے؟ کہ والدین موجود ہے لیکن ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، ان کا احسان ماننے کو تیار نہیں. قرآن شریف کی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے یہ کہا کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور فوراً اس کے بعد یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا قرآن شریف کی آیت کے اندر. کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل ترین مخلوق بنایا اور ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین کو بنایا. والدین نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے، دنیا میں ہوتے تھے. تو دنیا میں موجود ہے تو یہ ہمارے والدین کے احسان کا صدقہ ہے، ان کی تربیت کا صدقہ ہے، ان کے پال پوسنے کا صدقہ ہے، اور ان پر ہمارے پاس شفقت کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم آج یہاں پر کیا ہے، بہت سے والدین ایسی بھی اس دنیا کے اندر کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے. کہیں کہاں چھوڑ جا رہے؟ ان کے اندر شفقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے اپنے بچوں سے. کوئی کچرے دانے میں ڈال دے رہا ہے، کوئی کہیں پھینک دے رہا ہے، کوئی کہیں حوالے کر دے رہا ہے. یورپ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں. ماں باپ یہ کہاں بوجھ سنبھالتے بیٹھنا. ماں جو ہے بوجھ سمجھ رہی کس کو؟ بچوں کو بوجھ سمجھ رہی. دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں. باہر کا دودھ کا ڈبہ منگاؤ بولے اور اس کے ذریعے سے بچے کو دودھ پلائیں گے. میں نہیں پلا سکتی، میری صحت خراب ہو جاتی، اور میں کہاں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے لیے آیا رکھنا ہے. تو ماں باپ جو ہے اس زمانے کے اندر جن کو دین نہیں ملا اور جن کو جو ہے ایمان نہیں ملا، وہ اپنے بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن جن والدین نے جو ہے ہماری تربیت کی، پرورش کی، ہمیں اپنے شفقت سے، اپنی جو ہے محبت سے نوازا ہے، ان کے تعلق سے یہ کہا کہ تمہارے والدین آیا دنیا میں جنت ہے یا دوزخ. کیا ہے؟ بچے جو ہے آج نوجوان اپنے ماں باپ کو جو ہے سیدھی منہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں رہتے. یہ کہاں ان سے بات کرنا، ان کو بھی بولتے رہتے ہو. کیا بولتے؟ یہ ان کو کچھ عقل نہیں ہے، شعور نہیں. اللہ نے یہ حکم دیا قرآن شریف کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ بھائی تم دعا کرتے رہو اپنے والدین کے لیے. کیا کرتے رہو؟ دعا کرتے رہو. رب ارحمہما، کہ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم کیجیے، آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے. قرآن شریف میں آیا یا آیت میں ہے، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں باہر کی. اللہ نے کہا رب ارحمہما، کہ آپ یہ دعاؤں کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے، وظیفہ بنا لیجئے کہ دعا کرتے رہو. کس کے؟ جو احسان مند انسان ہوتا ہے اور جس کے اندر جو احسان مندی کا جو ہے شعور ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے.
ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کیجیے جیسے انہوں نے مجھ پر بچپنے میں کیا کیا، رحم کیا، اٹھا کے پھینک سکتے بھی، میں کہیں بھی میں کو کہیں جو ہے چلڈرن ہاؤس میں ڈال سکتے تھے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی توجہ سے محروم ہیں، ان کی شفقتوں سے محروم ہیں، ان کی محبت سے محروم ہیں، ان کی تربیت سے محروم ہیں، وہ بچے دنیا کے اندر پھول نہیں بنتے ہیں، کانٹے بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ کانٹے بن جاتے۔ تو ماں باپ کی ہم کو تربیت ملی، محبت ملی، شفقت ملی، تو ہم پر احسان ضروری ہے کہ ہم ان کے کیا کریں، احسان مانیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ادب کریں۔ قرآن شریف کی آیتش ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان سے تم اف بھی مت کرو، اون بھی مت کرو۔ اون کو بولتے کہ گھر میں کچھ بولے ماں باپ نے تو اون کرتے، کیا کرتے؟ تو اللہ کو معلوم تو ایسا ہونے والا ہے، بچے جو ہے اپنے ماں باپ کا جو ہے لحاظ نہیں کریں گے، اور بوڑھے ہونے کے بعد ان کے احسانات کو نظر انداز کر دیں گے، اور ان کو جو ہے اپنے گھر میں بوجھ سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں؟ بوجھ سمجھیں گے، اور ان کے باتوں کو نظر انداز کریں گے، اور یہ سمجھیں گے بھائی انہیں سٹک گئے ہیں، اور ان کے اندر اب کچھ جو ہے کیا نہیں ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے، اب ان کی باتوں کو سننے کا ہمارے کو ٹائم نہیں ہے، ان کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے کو، ماں باپ کے قریب بیٹھنا بھی عبادت۔ فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو یہیں پر کیا اس کو میرا ثواب کا مطلب حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم بہت عمرے کے چکر مار رہے، طواف کر رہے، عمرے کر رہے، لیکن ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، تو عمرے کس فائدے کا؟ تمہارے گھر میں عمرہ ہو جا رہا، حج ہو جا رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو تم مسکرا کر دیکھ لے رہے، کیا کر رہے؟ تو یہ زمانہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو ہے بے ادبی کا ہے، بے احترامی کا ہے، احسان فراموشی کا ہے، ان کو نظر انداز کرنے کا ہے۔ تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے تعلق سے ماحول بنائیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ نعمت، ان کی خدمت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ان کی ناقدری کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے یہ۔ جنت کا دروازہ کہا باپ کو، جنت کا دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو ہم باپ کی خدمت کریں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ہے نا؟ تو ہم لوگ جو ہے اس زمانے کے اندر جو زمانہ ہے اس میں ماڈرن زمانے کے اندر اپنے بوڑھوں کی، اپنے کمزوروں کے اوپر رحم نہیں کر رہا آدمی، ان کا قدر نہیں کر رہا، ان کا ادب نہیں کر رہا، ان کا احترام نہیں کر رہا۔ تو قرآن شریف نے کہا فلا تقل لهما اف، انسان کے اندر جو بے ادبی کا اور بے احترامی کا اسٹیج پہلا کیا ہے کہ آدمی اوں کر دے، زبان سے جواب نہ دے، ماں باپ نے کچھ بولے تو کیا بولے؟ اوں کر دے خالص۔ تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے نافرمانی کی اور بے ادبی کی۔ ولا تنہرہما، آگے کہا کہ جھڑکو ہی مت ان کو، کیا مت کرو؟ جھڑکنے کا بھی نہیں ہے، آج جھڑکنے کا آخری اسٹیج جھڑکنا ہے کہ آدمی ماں باپ کو جھڑک دے رہا اور جھڑک رہا ہے، جھڑک رہے گا نہیں بھائی؟ ہر گھر کے اندر جھڑک رہے ماں باپ۔ تو قرآن شریف نے کہا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، کہ تم اوں بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ میرے ان کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہے، جو کچھ میرے علم ملا ہے، نعمتیں ملی میرے ماں باپ کی وجہ سے ملی ہے، اور روزی میں برکت بھی ہوں گے تو میرے ماں باپ کی وجہ سے ہونے والی ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے، کیا دیتے؟ عمر میں برکت دیتے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے اللہ تعالیٰ زندگی میں اور روزی میں برکت دیتے۔ ایک جو ہے بچہ جو ہے کیا کر رہا تھا، ماں باپ کے ساتھ بہت نافرمانی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، اور ان کے ساتھ بلکہ یہاں تک کہ ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے، ہاتھ بھی اٹھا رہے۔ تو ایک شخص نے کیا کیا، اپنے باپ کو جو ہے یعنی ان کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے ان کے یعنی پیر کو باندھا یا اسے پیر پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے کر آیا،
کیا کیا؟ کھینچتے لے کر آیا. ایک حد تک لے کر آیا تو باپ نے بولا کہ یہیں تک رک دو بس، اس کے آگے نہیں جانا. تو ان بیٹے نے بولا ایسا کیا بڑے تم، میں تمہاری جو ہے تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہا تم بڑے یہیں تک کھینچو، آگے مت کھینچو. تو فرمایا میں نے میرے ماں باپ کو جو ہے یہاں، میرے باپ کو میں نے یہیں تک کھینچ کے لے کر آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ زندگی میں کیا بتا دے رہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ جو جیسا معاملہ کرتا ہے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کی عذاب اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ دن دکھا دیتے ہیں. جو ماں باپ کے لیے جیسا کریں گا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے برتاؤ کرے گی. ایک گھر میں جو ہے کیا کر رہے تھے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے برتاؤ یہ کرے کہ ان کے واسطے الگ کمبل ہے، ان کے واسطے الگ برتن ہے، ان کو الگ بٹھا کے کھلا رہے، اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار بھی نہیں. بیوی کے جو ہے خواہشات کو پورا کرنے کے اندر اور اس کی جو ہے تمام چیزوں کو پورا کرنے میں ماں باپ کو آدمی بھول جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا، گھر کے اندر ان کا کمبل الگ، ان کے برتن الگ کھانے پینے کی. تو ایک دن جو ہے میاں بیوی نے دیکھے کہ اس کے بچہ کیا کر رہا ہے، وہ برتنوں کو اٹھا کے رکھ رہا ہے. کون سے؟ جو ان کے ماں باپ کو برتن دیتے تھے. تو انہوں نے پوچھا تم یہ برتن کیوں اٹھا کے رکھ رہے؟ تو بولے بھائی تم بڑے ہو جائیں گے تو میں بھی تمہارے کو یہ برتنوں میں کھانا کھلاؤں گا. کیا کروں؟ کھانا کھلاؤں گا. اس اعتبار سے ہم لوگوں کو جو ہے یہ بہت زیادہ بیماری یا جو ہے یہ جو ہے معاملہ بڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کو گھر کے اندر بوجھ سمجھتے ہیں. اس میں ہمیں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے تھے کہ اپنے ماں کی جو ہے تلووں کو چاٹ رہے تھے. کون امام ہے شافعی؟ 4 امام ہیں نا ہمارے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے. تو اتنے بڑے امام ہیں جن کا پورا جو ہے عرب میں ڈنکا بج رہا ہے، جن کی علم کی شہرت ہے. وہ اپنی ماں کے تلووں کو کیا کر رہے ہیں؟ بوسہ لے رہے، چاٹ رہے تھے. تو انہوں نے ماں نے کہا کہ تم اتنے بڑے امام ہو اور تم جو ہے میرے قدموں کو کیوں چوم رہے ہو، بوسہ لے رہے ہو، چاٹ رہے ہو؟ تو فرمایا میں آپ کے قدموں کو نہیں چاٹ رہا ہوں، اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں. کیا کروں کہ آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت میں جانا ہے تو ماؤں کی خدمت کے ذریعے سے تم جنت میں جاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پاتا ہے لیکن پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی تھی. ایک تو یہ بہت سے لوگ بعد میں آئے کہ بھائی فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے. جو حضور کا نام جس کے سامنے آتا ہے لیکن وہ درود شریف نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضور نے فرمایا آمین کہا. اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ کو پاتا ہے لیکن ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل نہیں کر لیتا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضور نے اس کو آمین کہا. اس اعتبار سے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ 3 بد دعاؤں سے محفوظ رہے. ہم اپنے ماں باپ کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرتے. کوئی بزرگ نے بد دعا دے دیا، بولے فلاں فقیر نے درویش نے بد دعا دیا، اس کا اثر ہے نا، بولتے کہ نہیں؟ ارے بھائی فلاں نے بد دعا دے دیا تھا، فلاں نے بد دعا دے دیا تھا. اور یہاں پر بد دعا کون دے رہا ہے؟ جبریل السلام دے رہے ہیں. اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے. خدا نخواستہ یہ 3 بری خصلتیں ہمارے اندر ہے تو نہیں، خدا نخواستہ. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں جو ہے اپنے بچوں کو تربیت دیں گے کہ بھائی ہم اپنے والدین کی کیسی ہم خدمت کرتے ہیں، کیسے ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، کیسے وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیسے وہ اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے، کیسے ان کے ذریعے سے میری کہ روزی میں برکت ہونے والی ہے، عمر میں برکت ہونے والی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں برکت ہو، ہمارے عمر میں برکت ہو. تو کچھ اور دوسری چیز نہیں کرنا ہے، گھر میں خدمت کرنا ہے ماں باپ کی. روزی میں برکت کے واسطے ہم لوگ کیا کریں؟ تعویذ دے دو اور کچھ وظیفہ بتا دو، وہاں روزی میں برکت ہی نہیں ہو رہی. تو فرمایا خدمت وظیفہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے روزی میں خود بخود آٹومیٹک برکت آنا شروع ہو جائے. جو وہ آزما کے دیکھ لے آدمی جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتے. تو یہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے حج اور عمرہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کا ثواب حاصل کرنا ذریعہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم مسکرا کر دیکھیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھے کہ میرے لیے کیا ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے.
حضور سے بد دعا بچنے کا ذریعہ ہے. تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ یہ بولتے فلاں کی بد دعا لگے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہ لگ جائے ہم کو. اس طرح کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.